بدھو نے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف یہ دیکھنے گیا تھا کہ دیوتا مٹی کا بنا ہوا ہے یا پتھر کا۔ بدھو کے ان الفاظ کے ساتھ سکھ دیو کی معنی خیز نگاہ نے رامو کو پریشان کر دیا اور اسے بنا بگایا کھیل بگڑ جانے کا خدشہ پیدا ہونے لگا۔ لیکن سکھ دیو اس دفعہ بھی اس کی توقع سے زیادہ شریف ثابت ہوا۔ اس نے کہا، بھائی اسے معاف کر دو، اس نے کبھی دیوتا دیکھا ہی نہیں۔ رامو نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، میں جانتا ہوں یہ بے وقوف ہے، لیکن آپ اسے سمجھا سکتے ہیں۔ تم مطمئن رہو، چلو بدھو گھر چلیں۔ بارش کی بڑھتی ہوئی تیزی کے ساتھ ٹیلے پر سے لوگوں کی تعداد میں تدریجاً کمی ہونے لگی۔ لوگوں نے رامو کو چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے جواب دیا، تم جاؤ، مجھے دیوتا سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ بدھو سکھ دیو کو گھر پہنچا کر اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ پاس سے بستی کے چند آدمی گزرے۔ وہ دیوتا کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، لیکن رامو اب وہاں کیا کرتا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ارے سنا نہیں تم نے؟ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ دیوتا کے ساتھ علیحدگی میں باتیں کرے گا۔ دیوتا کے ساتھ باتیں؟ باقی سب نے یک زبان ہو کر پوچھا، بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے؟ پہلے شخص نے کہا، بھائی سچ پوچھو تو اب کوئی بات بھی عجیب معلوم نہیں ہوتی، اب پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہوئے گزر گئے۔ بدھو دیر تک بارش میں کھڑا رہا۔ بالآخر وہ اپنے دل میں یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے کہتا ہوا بھاگ کر گھر پہنچا۔ وہاں سے اس نے کلہاڑی اٹھائی اور پھر ٹیلے کی طرف چل دیا۔ بدھو پیپل کے درخت کے نیچے ٹیلے پر چڑھا اور درخت کی آڑ میں کھڑا ہو کر چبوترے کی طرف دیکھنے لگا۔ رامو بارش سے بے پرواہ چبوترے پر بیٹھا آم کھا کھا کر دیوتا کے سامنے گٹھلیوں اور چھلکوں کا ڈھیر لگا رہا تھا۔ اس نے پیٹ بھرنے کے بعد مورتی کی طرف دیکھا اور کہا، اچھے دیوتا، اب میرے پیٹ میں جگہ نہیں، تم بہت کھا چکے ہو، یہ گٹھلیاں اور چھلکیں تمہاری اشتہا کا ثبوت دینے کے لیے کافی ہیں۔ میں کھاؤں گا، تمہاری شہرت ہوگی، لیکن میں نے تمہیں صرف آم کھانے کے لیے نہیں بنایا، خون پینے کے لیے بنایا ہے، اپنے دشمنوں کا خون، اپنی قوم کے دشمنوں کا خون، بدھو جیسے بے وقوفوں اور سکھ دیو جیسے عقل مندوں کا خون، راجوں اور مہاراجوں کا خون۔ اچھے دیوتا، میں تیرے سامنے خون کی ندیاں بہا دوں گا، تیری خوشی کے لیے نہیں، اپنی خوشی کے لیے۔ میں جانتا ہوں تیرے لیے خوشی اور غم کوئی شے نہیں، تو پتھر ہے، لیکن ایک انسان تجھ سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے۔ اب شام ہو رہی ہے، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر رامو چبوترے سے نیچے اترا، لیکن چند قدم چل کر پھر رک گیا اور مورتی کی طرف دیکھ کر بولا، تیری حفاظت میں کروں گا، جس نے تجھے بنایا ہے۔ وہ تجھے توڑ ڈالیں گے، نہیں، ان میں یہ جرت نہیں، لیکن اگر توڑ بھی ڈالیں گے تو مجھے ان کی پرواہ نہیں، میں اور بنا لوں گا۔ جب تک پہاڑوں پر پتھر موجود ہیں، اس ٹیلے پر تجھ سے ملتی جلتی کوئی نہ کوئی صورت موجود رہے گی۔ یہ کہہ کر رامو واپس مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ٹیلے سے نیچے اتر گیا۔ شام کی ہلکی ہلکی سیاہی شب کی تاریکی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ بارش کی تیزی کا وہی عالم تھا۔ بدھو دبے پاؤں درخت کی آڑ سے نمودار ہوا اور چبوترے پر بیٹھ کر بچے کھچے آم کھانے لگا۔ ایک آم ذرا ترش نکلا۔ بدھو نے اسے غصے سے مورتی کے منہ پر دے مارا اور کہا، رامو بدماش، میٹھے میٹھے سب کھا گیا ہے۔ وہ دیوتا کے ساتھ رامو کی باتیں سن چکا تھا اور اس کے الفاظ دوہرا دوہرا کر آموں کے رس کے ساتھ ساتھ زہر کے گھونٹ بھی پی رہا تھا۔
बुद्धू जैसे बेवकूफों और सुखदेव जैसे अक्लमंदों का खून। वो ज्यादा देर बारिश में आमों का लुत्फ ना उठा सका। बिजली चमकी और वो देवता की मुहीब सूरत देखकर उठ खड़ा हुआ। दूसरी दफा बिजली चमकी और इसने कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़कर खड़ा हो गया। फितरतन निडर होने के बावजूद इसका दिल धड़क रहा था। बिजली फिर चमकी और इसके साथ ही बुद्धू की कुल्हाड़ी मूर्ति की गर्दन पर पड़ी। किसी भारी शय के चबूतरे पर गिरने की आवाज आई। बुद्धू ने भागने का इरादा किया, लेकिन किसी ख्याल ने इसे रोक लिया। बिजली की चमक में इसने देखा देवता का सर इसके पांव में था। ये सोचकर के टुकड़े जोड़े जा सकते हैं, इसने कुल्हाड़ी नीचे रखकर मूर्ति का सर उठा लिया और टीले के इस सिरे पर पहुंचकर, जो कि झील की तरफ था, नीचे फेंक दिया। देवता का सर 10 गज की बुलंदी से पानी में गिरा और इसके साथ ही बिजली चमकी और बादल की एक खौफनाक गर्ज सुनाई दी। बारिश और ज्यादा तेज हो गई। बादल की दूसरी गर्ज इस कदर खौफनाक थी कि वो हवास बाख्ता होकर जमीन पर बैठ गया। बिजली की चमक से इसकी आंखें चुंधिया गईं और वो ये महसूस करने लगा कि जमीन कांप रही है। बुद्धू के सामने रामू को ये अल्फाज के अगर देवता नाराज हो गया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे, तो हम मात के बुत बनकर नाचने लगे। भूतों और चुड़ैलों के किस्से जिन पर वो यकीन करने का आदी हो चुका था, एक निडर चरवाहे की जिंदगी का कमजोर पहलू थे। वो किसी खतरनाक शय को मुकाबले पर देखकर अपनी तमाम जिस्मानी सलाहियतों को बुरे कार ला सकता था। चुनांचे एक दफा अंधेरी रात में इसने अपनी ही एक बकरी को भूत समझकर मार डाला था, लेकिन वो इन चीजों से बहुत डरता था जो सामने नहीं आती, बल्कि दिल में छुपकर दिमाग पर हमला करती हैं। पत्थर की मूर्ति को इसने दिन के वक्त अच्छी तरह टटोलकर देख लिया था और शाम के वक्त रामू की बातें सुनकर इसका इत्मीनान और भी ज्यादा हो गया था। लेकिन अगर वो रामू को इसके सामने बैठकर आम खाते ना देखता तो इसे इस खौफनाक सूरत के सामने इत्मीनान से बैठकर आम खाने की जुर्रत ना होती। ये कहना गलत ना होगा कि अगर रामू ने अपनी तकरीर में उस मूर्ति के टूट जाने का खदशा जाहिर न किया होता तो बुद्धू को इस पर हमला करने की जुर्रत ना होती। सुखदेव के मुतल्लिक रामू की नीयत से बाखबर होने के बाद अगर बुद्धू के सामने ये पत्थर पहाड़ बनकर भी खड़ा हो जाता तो वो हमला करने से बाज ना आता। सुखदेव की जान बचाने के लिए वो हर खतरे का मुकाबला कर सकता था। जिन्नों, भूतों, चुड़ैलों और देवताओं से लड़ सकता था। लेकिन अब सुखदेव का दुश्मन मारा जा चुका था, इसका सर झील में फेंका जा चुका था, हकीकी खतरा दूर हो चुका था, लेकिन तुहमात बाकी थे। तुहमात जो रोशनी में सामने नहीं आते, तारीकी में दिमाग पर छा जाते हैं। बुद्धू की निगाहों के सामने सांप गुजर चुका था, लेकिन लकीर बाकी थी। वो सांप से लड़ सकता था, लेकिन इसमें इस कदर खुद एतमादी ना थी कि लकीर को सांप बनने से रोक सकता। बुद्धू खौफ से मगलूब होकर घर की तरफ भागा। तुहमात के भूत इसका ताक़ुब कर रहे थे। टीले से नीचे उतरते हुए इसका पांव फिसला और पीठ के बल चंद गज फिसलने से कमर पर मामूली खराश आ गई। बिजली की चमक में इसने इधर उधर देखा, आसपास कुछ न था। अगर होता तो वो यकीनन मुकाबले के लिए खड़ा हो जाता। बिजली फिर चमकी। बुद्धू ने चिल्लाकर कहा, बदमाश, अंधेरे में पीछा करते हैं, रोशनी में नहीं आते। इसने उठकर फिर भागने का इरादा किया, लेकिन इसे याद आया, भूत डरकर भागने वाले का पीछा नहीं छोड़ते। ये सोचकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। ताहम हर 2-3 कदम के बाद वो पीछे मुड़कर देख लेता। गांव में पहुंचकर बुद्धू ने देखा, गांव की कुशादा गलियां नदियों और नालों में तब्दील हो चुकी हैं। वो अपने घर का रुख करने की बजाय सीधा सुखदेव के घर पहुंचा। सुखदेव की झोंपड़ी के एक कोने में मिट्टी के छोटे से चबूतरे पर एक दिया जल रहा था।
اس کے ساتھ ہی 2 چارپائیوں پر شانتا اور مادھو لیٹے ہوئے تھے۔ دوسرے کونے میں 2 چارپائیوں میں سے ایک پر سکھ دیو بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے کسی گہری سوچ اور ذہنی کشمکش کا پتہ چلتا تھا۔ دوسری چارپائی پر کنول پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کنول نے پوچھا، آج آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ دیوتا کیا بلا ہے؟ سکھ دیو نے کنول کی طرف دیکھا اور جواب دیا، میں اس وقت دیوتا کے متعلق نہیں سوچ رہا تھا۔ کنول، تمہیں اپنا وطن یاد آتا ہے یا نہیں؟ سکھ دیو کے ان الفاظ نے کنول کی نگاہوں سے ماضی کے نقاب الٹ دیے اور چند لمحات کے لیے وہ ان پہاڑوں، جھیلوں اور وادیوں میں کھو گئی۔ سکھ دیو پھر بولا، کنول، مجھے آج تمہارا وطن یاد آتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے اس جگہ رہ کر اپنی عمر کا بہت سا حصہ ضائع کر دیا۔ قید سے رہا ہونے کے بعد اگر میں اس طرف آنے کی بجائے دریائے بیاس عبور کر کے پھر ایک بار تمہاری برادری کے لوگوں میں پہنچ جاتا تو میں ایک بہت بڑا کام کر سکتا تھا۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، انہیں صرف ایک فوجی رہنما کی ضرورت تھی۔ میں چند مہینوں میں انہیں ایسا سپاہی بنا دیتا اور انہیں متحد کر کے راجا کی فوجوں کے سامنے ایک لوہے کی دیوار کھڑی کر دیتا۔ کنول، پھر تم اپنے ملک کی رانی ہوتی اور میں تمہاری فوجوں کا سیناپتی ہوتا۔ سماج کے بڑے بڑے راجے تمہارے مقابلے کے لیے آتے اور میں انہیں شکست دیتا۔ کنول نے بھولے پن سے جواب دیا، کنول کو رانی کہلانے میں وہ خوشی نہ ہوتی جو آپ کی داسی کہلانے میں ہے۔ اگر آپ وہاں جاتے تو میں بھی اپنی خوشی سے آپ کو لڑائی میں نہ جانے دیتی۔ ہم پہاڑوں میں کہیں دور جا کر اپنی جھونپڑی بناتے۔ اگر اب بھی آپ کا ارادہ ہو تو ان پہاڑوں میں ایسے مقام ہوں گے جہاں راجا کی فوجیں نہیں پہنچی ہوں گی۔ سکھ دیو نے کہا، کنول، شاید حالات ایسے ہو جائیں کہ ہمیں جانا ہی پڑے، لیکن اب وہاں میرے لیے کیا دلچسپی ہوگی؟ تمہاری قوم اب سماج کی غلامی کی عادی ہو چکی ہوگی۔ وہ اپنی آزادی چھیننے والوں کو دیوتا سمجھنے لگے ہوں گے۔ ان کی حالت اب وہی ہوگی جو ہمارے راجا کے شہر کے آس پاس رہنے والے شودروں کی تھی۔ کنول نے کہا، میں نے سنا ہے کہ رامو سماج سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سکھ دیو نے جواب دیا، وہ بے وقوف ہے۔ ان بستیوں میں چرواہوں کی آبادی مرد، عورتیں اور بچے ملا کر 10,000 بھی نہیں، اور وہ ان لوگوں کے بل بوتے پر راجا بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ آج جب آپ باہر گئے تھے تو اس کی بیوی میرے پاس آئی تھی، وہ کہتی تھی میں رانی بنوں گی۔ چڑیل کہیں کی، شانتا نے دوسرے کونے سے یہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کنول اور سکھ دیو ہنسنے لگے۔ سکھ دیو نے پوچھا، بیٹی ابھی تک جاگ رہی ہو؟ پتا جی سو رہی تھی، سپنے میں دیوتا کو دیکھ کر ڈر گئی۔ سو جاؤ بیٹا، وہ کوئی خوفناک چیز نہیں۔ چچا بدھو کہتا تھا اس کی زبان بہت لمبی ہے، وہ بچوں کو کھا جاتا ہے۔ بدھو جھوٹ کہتا ہے، تم سو جاؤ۔ شانتا لیٹ گئی، لیکن کچھ سوچ کر پھر اٹھی اور مادھو کے سرہانے جا بیٹھی۔ اس نے مادھو کے قریب منہ لے جا کر آہستہ سے کہا، بھیا صبح دیوتا کو دیکھنے چلیں گے۔ مادھو نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ چلی جا چڑیل کہیں کی، پتا جی یہ سونے نہیں دیتی۔ کنول نے برہم ہو کر کہا، شانتا اسے کیوں تنگ کرتی ہو؟ اگر اس نے ایک چپت رسید کر دی تو پھر آدھی رات تک روتی رہو گی۔ شانتا پھر اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی اور تھوڑی دیر چھت کی طرف دیکھنے کے بعد بولی، ماتا بارش کہاں سے آتی ہے؟ کنول خاموش رہی، لیکن مادھو نے لیٹے لیٹے جواب دیا، بادلوں سے۔ اور کہاں سے؟ بادل کہاں سے آتے ہیں؟ پہاڑوں سے۔ پہاڑ کہاں سے آتے ہیں؟ مادھو خاموش ہو گیا۔ شانتا نے سکھ دیو سے پوچھا، پتا جی پہاڑ کہاں سے آتے ہیں؟ تمہارے سر سے۔ کنول نے برہم ہو کر کہا، اب سو جاؤ نہیں تو مار کھاؤ گی۔ شانتا نے آنکھیں بند کر لی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر بولی، ماتا جی
کیا ہے؟ کمل نے سختی سے کہا، کچھ نہیں۔ کچھ نہیں تو مجھے کیوں بلایا تھا؟ ماتا جی، چچا بدھو آج نہیں آیا؟ نہیں آیا تو میں کیا کروں؟ ایسی بارش میں وہ کیسے آ سکتا ہے؟ باہر پانی اور کیچڑ میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ شانتا چچا بدھو کہتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ بدھو نے دروازے کے قریب آ کر آواز دی، بھیا۔ شانتا نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ بدھو اندر داخل ہوا۔ سکھ دیو نے کہا، بدھو، تمہیں بارش میں بھی آرام نہیں آتا، سردی لگ جائے گی۔ کہاں سے آئے ہو؟ گھر سے۔ نہیں، تمہارے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے تم دیر سے بارش میں کھڑے تھے۔ بھیا، بڑے زور کی بارش ہو رہی ہے، ذرا باہر نکل کر تو دیکھو کپڑے بھیگتے ہیں یا نہیں۔ لیکن تم کانپ بھی رہے ہو۔ کمل نے کہا، بھیا، کرتا اتار کر یہ چادر لپیٹ لو، میں اسے نچوڑ دیتی ہوں۔ نہیں، یہ ابھی سوکھ جائے گا۔ یہ کہہ کر بدھو سکھ دیو کی چارپائی کی پانتی سے کپڑا ایک طرف ہٹا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بھیا، معلوم ہوتا ہے کہ رامو کا یہ دیوتا بہت منحوس ہے، ایسی بارش کبھی نہیں ہوئی۔ اگر صبح تک یہی حالت رہی تو دریا کا پانی اس طرف چڑھ آئے گا۔ اگر دریا کا پانی نہ بھی آیا تو ہمیں بکریوں اور بھیڑوں کی خاطر کسی ٹیلے پر جانا پڑے گا۔ میں ابھی جانوروں کا چھپر دیکھ کر آیا ہوں، اندر پانی کافی آ گیا ہے، جھیل بھر گئی ہے اور پانی ہماری بستیوں کا رخ کر رہا ہے۔ جھیل کا نام سن کر سکھ دیو چونک اٹھا، تم جھیل پر سے ہو کر آئے ہو؟ بھیا، وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ باہر نکل کر دیکھ لیں، گاؤں کی گلی ندی نالے بنی ہوئی ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ رامو، نتھو اور لکھو کی بستیاں بہہ جائیں گی۔ رامو کا گاؤں سب سے نیچے ہے، اگر اس کی بستی بہہ گئی تو وہ یہی کہے گا کہ دیوتا نے کسی جرم کا بدلہ لیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے جھوٹ بولنے کی سزا ملی۔ سکھ دیو نے حیران ہو کر پوچھا، کیسا جرم؟ بدھو پریشان ہو کر سکھ دیو کی طرف دیکھنے لگا۔ سکھ دیو کو سنجیدہ دیکھ کر اسے اعتراف جرم کی جرت نہ ہوئی۔ اگر وہ سکھ دیو کے ہونٹوں پر ایک ہلکا سا تبسم بھی دیکھ لیتا تو کسی ہچکچاہٹ کے بغیر یہ کہہ دیتا، بھیا، میں اس مصیبت کو ختم کر آیا ہوں۔ لیکن سکھ دیو کی تیز نگاہیں اس کے لیے حوصلہ شکن ثابت ہوئیں۔ اس نے گھبرا کر جواب دیا، وہ کہے گا تم نے دیوتا کو کھٹے آم کھلائے ہیں۔ شانتا نے پوچھا، چچا، وہ آم کھاتا ہے؟ بدھو نے جواب دیا، وہ نہیں کھائے گا، رامو کھا کر اس کے آگے گٹلیاں اور چھلکے پھینک دے گا۔ کمل ہنس پڑی۔ سکھ دیو نے مسکراتے ہوئے کہا، بدھو، تم اب بہت چالاک ہوتے جا رہے ہو، مجھے ڈر ہے ہم تمہاری وجہ سے کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ سکھ دیو نے ہنستے ہوئے یہ بات کہی تھی، لیکن بدھو اسے برداشت نہ کر سکا، اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے سکھ دیو کی طرف دیکھا، میری وجہ سے تم مصیبت میں پھنس جاؤ، بھیا، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بدھو کہیں ڈوب کر مر جائے؟ ارے تم ناراض ہو گئے، میں تو تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ اچھا، اب بانسری سناؤ۔ بانسری بجانے کی درخواست پر بدھو سب کچھ بھول گیا۔ اس نے کہا، میری بانسری تو گھر ہے۔ شانتا، مادو کو بانسری دینا۔ مادو ہمیشہ بانسری سرہانے رکھ کر سوتا تھا۔ شانتا نے اٹھ کر بانسری اٹھاتے ہوئے اس کی گردن پر چٹکی لی۔ مادو بلبلاتا ہوا اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا بولا، ماتا، یہ پھر چھیڑ رہی ہے، میں نے پیٹا تو پھر نہ کہنا۔ کمل نے ڈانٹ کر کہا، شانتا، بہت شریر ہو گئی ہو تم۔ شانتا بدھو کو بانسری دے کر پھر اپنی جگہ جا بیٹھی۔ مادو لیٹ گیا، لیکن بانسری کی لے کانوں میں پڑتے ہی چچا بدھو کہتا ہوا پھر اٹھ بیٹھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی۔ مادو، شانتا اور کمل بانسری کی میٹھی تانوں میں کھو کر سو گئے۔ سکھ دیو کی آنکھوں پر غنودگی طاری ہو رہی تھی، لیکن اس نے بدھو کی دل شکنی گوارا نہ کی۔ ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھ گیا اور بدھو کی بانسری آخری تان بارش کے ترانے میں فنا ہو گئی۔ اس نے کہا، بھیا، دیا بجھ گیا ہے، میں جاتا ہوں۔
سکھدیو نے کہا یہیں پڑے رہو، میں مادھو کے ساتھ سو جاتا ہوں۔ نہیں بھیا، میں بکریوں کی خبر لیتا ہوں، بارش بند نہیں ہوئی تو صبح تک دریا کا پانی ضرور آ جائے گا۔ یہ کہہ کر بدھو اٹھا لیکن دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ سکھدیو کا چہرہ جس کی سنجیدگی اور متانت نے اس وقت اس کے ہونٹوں پر مہر لگا رکھی تھی اب تاریکی میں تھا۔ بدھو کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی انتہائی جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا بھیا کیا ہے بدھو؟ بدھو کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، الفاظ اس کے ہونٹوں پر آ کر رک گئے۔ بھیا میں جاتا ہوں۔ بدھو نے یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستا ہوا باہر نکل گیا۔ بدھو کے جانے کے بعد سکھدیو ٹانگیں دراز کر کے لیٹا ہی تھا کہ گاؤں کے مختلف اطراف سے عورتوں، مردوں اور بچوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ اس نے کنول کو اٹھایا اور کہا کنول شاید پانی آ گیا ہے، مادھو اور شانتا کو جگاؤ، شاید ہمیں بھاگنا پڑے۔ کنول نے بستر سے اٹھ کر پاؤں نیچے رکھتے ہوئے گھبرا کر کہا پانی تو ہمارے مکان کے اندر بھی آ گیا ہے، اون بھیگ گئی ہوگی۔ یہ اون کے متعلق سوچنے کا وقت نہیں، ہمارا مکان کافی اونچی جگہ ہے، اگر اس جگہ پانی آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آس پاس کی جھونپڑیاں اس وقت سیلاب میں بہہ رہی ہوں گی۔ صحن میں مویشیوں کے چلنے کی آہٹ پا کر سکھدیو نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بدھو 3 گدھے ہانکتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس نے چلا کر کہا بھیا بھیا جلدی کرو، دریا چڑھ آیا ہے، لوگ ٹیروں کی طرف بھاگ رہے ہیں، آپ جلدی سے گدھوں پر سامان لا دیں، اتنی دیر میں بکریوں کو کسی اونچی جگہ چھوڑ آتا ہوں۔ یہ کہہ کر بدھو سکھدیو کے جواب کا انتظار کیے بغیر بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ الگ صبح بدھو، سکھدیو اور اس کے بال بچے بستی سے قریباً 1 کوس اور نئے دیوتا کے ٹیلے سے 8 کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑے آس پاس کی ٹیلوں کی طرف بھاگ کر پناہ لینے والے لوگوں کی چیخ و پکار سن رہے تھے۔ بارش تھم چکی تھی۔ فضا میں پورب اور پچھم کے افق پر چھائی ہوئی کالی گھٹاؤں کے درمیان سفید بادل کے ہلکے سے نقاب کے نیچے مختلف رنگوں اور شکلوں کے بادل مشرق سے مغرب کا رخ کر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندروں کے بادشاہ نے جس لشکر کو ہمالیہ کی عظمت اور تقدیس پر اپنی دولت کے خزانے نچھاور کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ اپنی پونجی کا کچھ حصہ بچا کر پنجاب کے وسیع میدانوں کا رخ کر رہا ہے۔ دریائے راوی میلوں میں پھیل چکا تھا، پانی بدستور چڑھ رہا تھا، بستیوں میں بانس اور سرکنڈے کی جھونپڑیاں کہیں نظر نہ آتی تھیں، کہیں کہیں مٹی کے مکانوں کے کچھ حصے پانی کی سطح سے اوپر نظر آ رہے تھے، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ منہمد ہو کر بارش کی آغوش میں روپوش ہوتے جا رہے تھے۔ آس پاس کی ٹیلوں پر عورتوں کی گریہ زاری سے معلوم ہوتا تھا کہ بستی کے تمام باشندے صحیح سلامت ٹیلوں پر نہیں پہنچ سکے۔ یہ ٹیلے اب ایک وسیع جھیل کے چھوٹے چھوٹے ٹاپو بن چکے تھے اور بڑھتے ہوئے سیلاب نے ان کے درمیان آمد و رفت کے راستے بند کر دیے تھے۔ سکھدیو ان لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے ارادے سے کئی بار پانی میں تیر کر آس پاس کی ٹیلوں پر جانے کے لیے تیار ہوا، لیکن کنول اور بدھو نے اسے ہر بار روک لیا۔ بدھو بار بار یہ کہتا بھیا اتنی دور تیر کر جانا آسان نہیں، اور یہ سب بے وقوف ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ہم پانی اترتے ہی کہیں دور چلے جائیں گے۔ بدھو کے تمام دلائل سکھدیو کو یہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہ کر سکے کہ یہ لوگ اس کے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن کنول کی التجاؤں اور بڑھتے ہوئے سیلاب نے اسے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے سے باز رکھا۔ سکھدیو کا ارادہ بھی نہ تھا کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ایک چھوٹے سے ٹیلے پر پناہ لے، لیکن رات کے وقت جب بدھو مویشیوں کو لے کر بستی سے نکلا تو اس نے راستے میں کئی ٹیلے چھوڑ کر اپنے لیے وہ جگہ منتخب کی
जहां किसी और के आने का गुमान न हो सकता था। रात के वक्त चरवाहों की अक्सरियत ने नए देवता के ऊंचे और कुशादा टीले का रुख किया और बाद में बुद्धू को भी अपने साथ खींचने की कोशिश की, लेकिन इसने साफ कह दिया, न हम तुम्हारे साथ चलते हैं और न तुम हमारे साथ आओ। शांता और माधु सुखदेव, कमल और बुद्धू से जरा हटकर एक तरफ बैठे मट्टी के घरौंदे बना रहे थे। माधु ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शांता देखो, बादल भाग रहे हैं, ये अब अपने अपने घरों को चले जाएंगे और थोड़ी देर बाद सूरज निकल आएगा। शांता ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं भैया, ये अब भेड़ बकरियां और गाय भैंसे बनकर बड़ी बड़ी झीलों की तरफ जा रहे हैं, वहां से पानी पीकर आएंगे और फिर बारिश होगी। अगर और बारिश हुई तो बस्ती की तरह ये टीला भी डूब जाएगा, फिर हम कहां जाएंगे? ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर चढ़ जाएंगे और हमारी भेड़ें। शांता सोच में पड़ गई, लेकिन थोड़ी की देर के बाद इसने जवाब दिया, हम दरख्तों पर नहीं चढ़ेंगे बल्कि पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे। चचा बुद्धू कहता था, पहाड़ दरख्तों से बहुत ऊंचे होते हैं। माधु, तुमने पहाड़ देखे हैं? नहीं। चचा बुद्धू कहता था कि मैंने पहाड़ देखे हैं, वहां जमीन में सोराख होते हैं जिनसे हर वक्त ठंडा मीठा और साफ पानी बहता रहता है। इनकी चोटियां बादलों से बहुत करीब होती हैं। अगर हम वहां गए तो बादलों के साथ खेला करेंगे। ये बहुत तेज भागते हैं, वहां लोग इन पर सवारी करते होंगे। माधु ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं भी वहां जाकर बादल पर सवारी किया करूंगा। और मैं भी। नहीं, तुम नहीं, लड़कियां बादलों पर सवारी नहीं करती। ये कहकर माधु ने बुद्धू की तरफ देखा। चचा बुद्धू, मैं पहाड़ पर जाऊंगा, बादल पर सवारी किया करूंगा, तुम भी चलोगे ना? हाँ बेटा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। माधु ने सुखदेव और कमल की तरफ देखा। माता, पिताजी, अभी और भी बारिश होगी, ये टीला डूब जाएगा, चलो पहाड़ की तरफ चलें, हम यहाँ नहीं रहेंगे। माता, तुमने पहाड़ देखे हैं? कमल ने जवाब देने की बजाय सुखदेव की तरफ देखा और इसकी आंखों में आंसू भर आए। माधु फिर बोला, माता, तुमने पहाड़ नहीं देखे? बेटा, मैं पहाड़ों के करीब पैदा हुई थी, वहां जमीन से पानी निकलता है। हाँ, तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। कमल फिर सुखदेव की तरफ देखने लगी। सुखदेव ने कहा, कमल, हम वहां जाएंगे। माधु सुखदेव की टांगों से लिपट गया। पिताजी, कब जाएंगे? जब पानी उतर जाएगा। कमल बोली, लेकिन वहां आपके दुश्मन हुए तो? अब हमें कौन पहचानेगा? तुम्हारी कौम को ये ख्याल तक नहीं आएगा कि तुम इनके सरदार की लड़की हो। अब अगर राजा के सिपाही भी वहां मौजूद हो तो इन्हें शक भी नहीं होगा कि मैं कभी इनका सेनापति था। कमल, हम वहां जरूर जाएंगे। बुद्धू इन बातों में बहुत दिलचस्पी लेता था, लेकिन इसकी सारी तवज्जो नए देवता के टीले की तरफ थी। वो इस बुलंद टीले पर हुजूम की सिर्फ मामूली सी झलक देख सकता था। इतनी दूर से किसी की आवाज इसके कानों में नहीं आ सकती थी, ताहम वो ये महसूस करता था कि वो तमाम इसकी तरफ देख रहे हैं और इसके मुतल्लिक बातें कर रहे हैं। इसका वहम गलत भी ना था। नए देवता के पुजारियों को मूर्ति का सर गुम हो जाने की वजह मालूम हो चुकी थी। बुद्धू की बस्ती के कई चरवाहे इसकी कुल्हाड़ी जो रात के वक्त बदहवासी में चबूतरे पर छोड़ आया था पहचान चुके थे। वो अपनी तबाही और बर्बादी की तमाम तर जिम्मेदारी बुद्धू के सर थोपना चाहते थे, और कोई ऐसा न था जो इस मूर्ति को तोड़ने वाले की बोटियां नोचने के लिए तैयार ना था। लेकिन रामू अपनी पुरजोश और मुदल्लल तकरीरों से यह साबित कर चुका था कि तुम्हारा असली दुश्मन बुद्धू नहीं, सुखदेव है। बुद्धू एक बेवकूफ इंसान है, वो अपने इरादे से ऐसी हरकत नहीं कर सकता। बुद्धू को ऐसी हरकत पर यकीनन सुखदेव ने उकसाया होगा।
सुखदेव समाज का बेटा है और हमारे एहसानात इसे हमारा भाई नहीं बना सके। वो नहीं चाहता कि कोई ऐसा देवता हमारी मदद पर हो जिसकी बदौलत हम तरक्की करें, हम अपने खोए हुए हुकूक वापस ले लें और समाज वालों की बराबरी करें। वो दुश्मन का जासूस है। समाज वालों को इस बात का खौफ होगा कि हम किसी वक्त एक ताकतवर देवता की मदद से इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे, इसलिए उन्होंने कई साल पहले हमारे पास अपना जासूस भेज दिया। हमने उसकी हर तरह की खिदमत की, लेकिन इस खिदमत का इसने आज फल ये दिया है कि हमें आसपास सर छुपाने के लिए कोई जगह नजर नहीं आती। हम सब पर मुसीबत फक्त देवता की साथ बदसलूकी की वजह से आई है। जो बच्चे, औरतें और मर्द डूब मरे हैं, इनका खून सुखदेव के सर है। तुम सब बेवकूफ हो, मुझे यकीन है तुम इससे बदला नहीं लोगे, लेकिन देवता अपना बदला लेगा और जरूर लेगा। देवता मरा नहीं करते, रूप बदला करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारा देवता किसी न किसी दिन नए रूप में यहाँ आ जाएगा। सुखदेव इसके गजब से बचकर नहीं जा सकता। इसने पाप किया है, इसे सजा जरूर मिलेगी।